الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آپ سبھی حضرات کے چہروں کو دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے بیٹری ڈاؤن ہو گئی. اثر سے ماشاءاللہ پورے گاؤں کے مسلمان مرد اور مسجد سے باہر خواتین آج کے بچوں کے اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے ہیں. آپ کا جو یہ قیمتی وقت ہے اس کے ایک ایک سیکنڈ پر آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. جنت میں جانے والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم میں جانے والے جہنم میں چلے جائیں گے. کب؟ قیامت میں. جہنم میں جانے والے افسوس کریں گے، یہ ایکو ختم کرا لو. جہنم میں جانے والے وہ افسوس کریں گے اپنی زندگی پر کہ ہم نے اپنی زندگی کو کہاں گوا دیا ہے. جنت میں جانے والوں کو کوئی افسوس ہوگا کیا؟ بولو بھائی. جنت میں جانے والوں کو جنت میں جانے کے بعد افسوس ہوگا؟ نہیں ہوگا؟ ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيْسَ يَتَحَسَّرُ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَّا عَلَى سَاعَةٍ مَرَّتْ بِهِمْ لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهَا. جنت میں جانے والے کو کسی بات پر افسوس نہیں ہوگا. اگر افسوس ہوگا ایک چیز پر افسوس ہوگا، وہ کیا ہے؟ اس کی زندگی کا قیمتی وقت ہے جس کو اس نے دنیا میں ضائع اور برباد کر دیا ہو. ضائع اور برباد کر دیا ہو. آپ اگر چاہتے تو بازار میں گھوم سکتے تھے. آپ اگر چاہتے تو کسی اور سے بات چیت میں عصر سے لے کر اب تک کا وقت گزار سکتے تھے. کوئی موبائل دیکھ کر وقت کو گزار سکتا تھا. لیکن آپ حضرات نے اپنا قیمتی وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خاطر وقف کر دیا. ان چھوٹے چھوٹے اور بڑے جو بچے یہاں مکتب میں پڑھ رہے ہیں، بچیاں مکتب میں پڑھ رہی ہیں، ان سے جو انہوں نے سال بھر میں سیکھا سننے کے لیے یہاں تشریف لائے. تو ہمارا جو وقت ہے ہماری زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے. آدمی مال و دولت کو خرچ کر کے دنیا بھر کی نعمتوں کو، دنیا بھر کی چیزوں کو خرید سکتا ہے، لیکن اگر وہ خرید نہیں سکتا تو وہ گزرا ہوا لمحہ ہے. ابھی 7:30 بج رہے ہیں. اگر آپ پیچھے جانا چاہیں، 7:25 پر جانا چاہیں، آپ نہیں جا سکتے.
ساری دنیا کی مال و دولت آپ خرچ کر دیں گے، وہ 5 منٹ جو گزر گئے واپس ملنے والے نہیں ہیں۔ تو آپ سب قابل مبارکباد ہیں، آپ یہاں بچوں کا پروگرام دیکھنے کے لیے تشریف لائے اور بچوں کی عزت کے لیے آئے۔ دیکھیے یہ لوگ، وہ کہاں ایک صاحب بیٹھے تھے آپ کے طلبہ میں، اور ایک کہاں، کون کی ایبسنٹ ہی دیکھو، موزن صاحب نے، اور ایک پگڑی ایسے ہی پگڑی باندھے ہوئے تھے، میمورنڈم وغیرہ اٹھا کر کے دے رہے تھے، کیا نام ان کا؟ داؤد بھائی۔ ہاں، آخری سبق جب میں مسجد میں آیا، کیا کام کرتی انہوں؟ ہاں دیکھو، جب میں مسجد میں آیا ان کو دیکھا تو یہاں جو امام صاحبان بیٹھے ہیں، کوئی عالم ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی مفتی ہے، میں نے ان کو دیکھا تو یہ سمجھا کہ یہاں کے کوئی حافظ یا عالم ہے۔ دیکھو کیا مبارک چہرے ہیں۔ یہ الیکٹریشین ہے، ایک آٹو چلانے والے، ایک پانی پوری والے، کوئی کارپینٹر ہے، سب کے چہروں پر داڑھی ہے اور سب بڑی عمر والے، کوئی 25، کوئی 30، کوئی وہ جو سب سے بڑے طالب علم ہے 40-45 سال کی عمر والے ہیں۔ اتنی بڑی عمر والے یہاں مسجد کے مکتب میں الف با پڑھ رہے ہیں، یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ ورنہ یہ ان کی جو عمر ہے 25 سال والی، 30 سال والی۔ ہمارے مسجد میں ایک مؤذن صاحب تھے، وہ بولا کرتے تھے، جوانی دیوانی کسی کی نہیں مانی۔ جوانی جو ہے دیوانی کسی کی نہیں مانتی۔ اس عمر میں یہ چاہتے تو کہیں بھی جا سکتے تھے، نہ باپ ان کو ڈرا سکتا، نہ ماں ان کو ڈرا سکتی، کوئی محلے کا بڑا آدمی بھی ان کو روک کر کچھ نہیں بول سکتا، کیونکہ یہ بڑے ہو گئے، 25-30 سال کو پہنچ گئے۔ بچہ ہوتا تو ڈرا کر کے بھیج سکتے ہیں، لیکن بڑے ہیں۔ اس کے باوجود ابھی آپ کے سامنے انہوں نے اپنا ختم قرآن کا آخری سبق سنایا، ناظرہ قرآن انہوں نے کمپلیٹ کر لیا، اور سند بھی یہاں علماء کے ہاتھوں سے لیا۔ کتنی خوشی کی بات ہے۔ چھوٹا سا ایک گاؤں ہے ننجم پیٹ، مدرسہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن یہاں پر ایسے ایسے ہیرے تیار ہو رہے، اور لڑکیوں میں پتہ نہیں اور کیسی کیسی بچیاں ہوں گی جو یہاں دینی تعلیم کو حاصل کر رہی ہیں۔ یہی آپ سب کے لیے بہت بڑی دولت ہے، اسی میں آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ یہی چل کر کے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نجات دلانے والے ہیں۔ یہ جو علم پڑھ رہے ہیں، اسکول میں پڑھنے والے کون ہی؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ کون بھی نہیں کیا حضرت تمہارے کو؟ میں اسکولش نہیں ہے کہ اسکول میں پڑھتا نہیں؟ کیا بات ہو؟ ہاتھ اٹھا۔ تو اسکول میں پڑھتا ہے نہیں پڑھتا؟ کالج پڑھتا ہے، کالج بھی اسکول سب بھی ایک۔ کون کون پڑھنے والے ہیں اسکول میں اور کالج میں؟ ماشاءاللہ بہت سارے ہیں۔ اسکول میں کتنے سبجیکٹس ہوتے ہیں؟ کہتے دیکھو بولے کتنے سبجیکٹس ہیں؟ 6 سبجیکٹ ہیں۔ مدرسے میں بھی 6 سبجیکٹ ہیں، مدرسے میں بھی 6 سبجیکٹ ہوتے ہیں۔ ابھی یہاں آ کر کے انہوں نے ان میں سے 2-3 سبجیکٹ سنائے ہیں۔ نمبر 1، مدرسے میں عقائد کو پڑھایا جاتا ہے، اللہ کے بارے میں عقیدے، پیغمبروں کے بارے میں عقیدے، فرشتوں کے بارے میں عقیدے، اور موت کے بعد والی زندگی، تقدیر، یہ سب کیا؟ عقیدے۔ نمبر 2، دوسرا سبجیکٹ کیا؟ قرآن کی تعلیم، قرآن کریم کو یہاں پر پڑھایا جاتا ہے۔ نمبر 3، مسائل کو بتایا جاتا ہے، وضو کے، غسل کے، نماز کے، جنازہ کے،
اہم اہم موٹے موٹے مسائل کو یہاں پر سکھایا جاتا ہے. 3 سبجیکٹ ہو گئے. نمبر 4 سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدرسے میں سکھایا جاتا ہے. ابھی بچوں نے آ کر کے سیرت پر بھی بیان کیا. اور نمبر 5 یہاں پر مکتب کے اندر مدرسے کے اندر اخلاق کو سکھایا جاتا ہے کہ آدمی کو سچ بولنا چاہیے, جھوٹ سے بچنا چاہیے, خندہ پیشانی کے ساتھ ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے, ماں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہو, پڑوسیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہو. اور نمبر 6 دعاؤں کو یاد کرایا جاتا ہے. اب دیکھو پانی پوری ڈالنے والے, الیکٹریشین, کارپینٹر یہاں کھڑے ہو کر کے کیسی کیسی دعائیں سنائے. آپ میں سے کسی کو وہ دعائیں یاد ہیں کیا جو انہوں نے ابھی پڑھ کر کے سنائے؟ تو اسکول کے اندر جس طرح 6 سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں, اسی طرح مکتب کے اندر بھی 6 سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں. ہم جو ہے مکتب کو معمولی چیز سمجھتے ہیں. حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, جو بچہ مکتب میں بچپن میں قرآن کریم ناظرہ پڑھ لیتا ہے, یعنی دیکھ کر بھی اگر کوئی بچہ مکتب میں ناظرہ پڑھ لیتا ہے, موت تک اس کا ایمان اللہ تعالیٰ بچا کر کے رکھے گا, اس کا ایمان محفوظ ہو جائے گا. قرآن ایسا خزانہ ہے. ہمارے مسلمانوں کے مکتب میں پڑھنے والے بچوں کے سینوں میں کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے, خزانہ ہے وہ. اور مسلمان خود ایک بہت بڑا خزانہ ہے. 2 دوست تھے اسکول میں پڑھنے والے, ایک مسلمان ایک غیر مسلم. غیر مسلم دوست نے مذاق میں مسلمان دوست سے کہا, تم لوگوں کو مٹی میں کیوں ملایا جاتا ہے؟ جب مر جاتے ہو تو مٹی میں کیوں دفن کیا جاتا ہے؟ ہم مرتے ہیں تو ہم کو آگ میں جلایا جاتا ہے, اور آگ میں جل کر کے ہماری آتما اوپر اڑ کر کے جاتی ہے. اس طرح کوئی سوال پوچھا تو اس مسلمان نوجوان دوست نے جواب میں کہا, اچھا یہ بتاؤ خزانہ کہاں پر ہوتا ہے؟ پیٹرول کے خزانے زمین کے نیچے, سونا زمین کے نیچے, چاندی زمین کے نیچے, ابرکم زمین کے نیچے, ایلومینیم زمین کے نیچے, یورینیم زمین کے نیچے, سوڈیم زمین کے نیچے. سارے کے سارے خزانے کہاں پر ہیں بتاؤ؟ زمین کے نیچے ہیں, A to Z خزانے. تو خزانے کو کیا کیا جاتا ہے؟ دفن کیا جاتا ہے. مسلمان اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا ہے اور اس کی قیمت اور اس کا مقام اتنا بلند ہے جیسے خزانے کو جس طرح مٹی میں دفن کر کے چھپایا جاتا ہے, اسی طرح مسلمانوں کو دفن کیا جاتا ہے, اس لیے کہ وہ خزانہ ہے. تو مسلمان خود ایک خزانہ ہے, اور ان بچوں کے سینوں میں اللہ کا کلام ہے, وہ ایک خزانہ. تو مکتب کے اندر جو تعلیم ہوتی ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے قرآن کریم کو نازل فرمایا. یہ ایسا عظیم الشان کلام ہے, اگر کسی پہاڑ کے اوپر یہ نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس قرآن کو سینہ بسینہ ہم تک پہنچایا. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اسکول میں پڑھا ہے. تمہیں کتنے کلاس تک پڑھی مامو؟ 7 کلاس. عمر کیا ہے؟ 70 پو بھائی کا نہیں لے, کریکٹ سی بولو. 70 پو 4. مامو کی عمر کیا ہے؟ 74 سال ہے. انہوں نے 7 کلاس تک تعلیم حاصل کی ہے اسکول میں.
ان کے زمانے میں جو سبجیکٹ تھا، جو پورشن تھا، جو سلیبس تھا، آج کے بچوں کو وہ سلیبس پڑھایا جاتا ہے کیا؟ بالکل بھی نہیں۔ ہر سال اسکول کا سلیبس بدلتا رہتا ہے۔ یہ قرآن کا مقام ہے، قرآن کی یہ فضیلت ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ پاک نے جیسا اس کلام کو نازل فرمایا، آج بھی وہی کلام پڑھایا جاتا ہے۔ نہ اس کا زیر بدلا، نہ اس کا زبر بدلا، نہ اس کا نقطہ بدلا ہے۔ وہی 6000 سے زائد کچھ آیتیں ہیں، 114 سورتیں ہیں اور 30 پارے ہیں، جس میں 1000 اللہ کے آرڈرز ہیں اور 1000 اللہ کی منہیات ہیں اور 1000 واقعات ہیں، 1000 قصص ہیں اور 1000 وعیدیں ہیں اور 1000 وعدے ہیں۔ اللہ کا یہ کلام 1400 سال ہو گیا، آج تک نہیں بدلا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ایسا مزیدار، ایسا لطف سے بھرا ہوا ہے۔ بچے کی زبان سے سنو تو الگ مزہ، بچی کی زبان سے سنو تو الگ مزہ، نوجوان کی زبانی سنو تو الگ مزہ، بڑی عمر کے آدمی کی زبان سے سنو تو الگ مزہ، ہندوستان کے قاری کی آواز میں الگ مزہ، حرم شریف کے امام کی آواز میں الگ مزہ۔ ایسا مزہ اس کلام کو سننے میں آتا ہے۔ روزانہ آپ فرض نماز میں سورہ فاتحہ سنتے ہیں، فجر میں وہی سورت، ظہر میں وہی، عصر میں وہی، مغرب و عشاء میں وہی، تراویح کی 20 رکعت میں ہر رکعت میں وہی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ لیکن کبھی مسلمان نے، کسی بھی ایک مسلمان نے امام صاحب سے یہ نہیں کہا کیا حضرت ڈیلی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، بدلو کوئی اور پڑھو؟ بولتا ہے کیا کوئی؟ نہیں بولتا۔ اللہ پاک نے قرآن کے اندر ایسا لطف بھر کر کے رکھا ہے، ایسا مزہ اس کے اندر ہے۔ ڈیلی آپ سورہ یاسین فجر میں پڑھتے ہیں، روزانہ آپ پڑھتے ہیں، لیکن آپ کا دل اگتا نہیں جاتا۔ روزانہ پڑھنے کو جی چاہتا، بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کلام کو یہاں مکتب میں پڑھایا جاتا ہے، تو مکاتب سے اپنے بچوں کو جوڑنا، یہ بچے آگے چل کر آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنیں گے۔ ابھی دیکھو، ایک بچہ آیا، جنازے کی دعا سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ سب کے سامنے پڑھ کر کے سنایا۔ آپ لوگ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، بالغ ہونے سے لے کر اب تک آپ نے کتنی جنازے کی نمازیں پڑھی ہیں؟ مان لیجئے 100 جنازے کی نماز تو پڑھے ہوں گے آپ، یا 50؟ کیا ماموں ننجم پیٹ میں کون مرتے نا کیا؟ 20 جنازے تو پڑھے ہوں گے نا؟ 20 جنازے کی نماز تو پڑھے ہوں گے۔ ان جنازوں کی نمازوں میں شریک ہونے والے 50، کبھی 20، کبھی 100 ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ان میں سے کتنے لوگوں کو یہ جنازے والی دعا یاد ہے؟ ابھی اگر امام صاحب سب کے سامنے پوچھے تو کون بولتے ہیں؟ الگ سے ایک آدمی کو فون کر کو پوچھے تو ہو حضرت مجھے بھی آتی نہیں دعا، مجھے بھی دعا یاد نہیں ہے، مجھے بھی دعا یاد نہیں ہے۔ اس طرح یاد نہ کرنے والوں کی لسٹ بنتے بنتے 90% سے زیادہ مسلمان ایسے ملیں گے جن کو جنازے میں پڑھی جانے والی 4 لائن کی دعا بھی یاد نہیں ہے۔ ماں جنازے میں سوار ہے اور بیٹا نماز جنازہ پڑھ رہا ہے، اسے جنازے میں پڑھی جانے والی دعا بھی نہیں معلوم۔ کس قدر ہمیں افسوس کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے بڑوں نے آپ کو مکتب سے جوڑا ہوتا، یا آپ بڑے ہو گئے بچپن میں نہیں سیکھا، جس طرح یہ پانی پوری والے، الیکٹریشین، کارپینٹر اور کوئی دوسرے مزدوری کرنے والے
خود سے چل کر امام صاحب کے پاس آ کر کے قرآن سیکھ رہے ہیں. اس طرح آپ نے بھی سیکھ لیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. سیکھیں گے انشاءاللہ. تو اپنے بچوں کو مکتب سے جوڑیے, یہی بچے آگے چل کر کے کام آئیں گے. انہوں کو ان کی منہ کھول ڈالے ہی سویا تھے ہی, اب ان کو اٹھانا بڈھک پکڑ لگا تمہیں. بادشاہ ہارون رشید نام سنا ہے آپ نے. ابھی دیکھو اللہ کے نام کون سنا ہے یہاں؟ 4-5 بچوں نے, نہیں بڑے 4-5 بڑی عمر کے اسٹوڈنٹس, وہ بھی انہوں نے آ کر کے اللہ کے ناموں کو سنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 بہترین نام ہیں. ویسے اللہ کے 8000 نام ہیں, ان میں سے جو اسماء حسنی کہلاتے ہیں وہ 99 ہیں. ان ناموں کو جو آدمی یاد کرے گا کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو یاد کرو, پیغمبروں کے ناموں کو یاد کرو, قرآن کی سورتوں کے ناموں کو یاد کرو, صحابہ اور صحابیات کے ناموں کو یاد کرو. آج ہمارے بچوں کو کرکٹ پلیئرز کے نام معلوم, ریزلرز کے نام معلوم, لیڈروں کے نام معلوم, کون سے ملک کا راجدھانی کون سا ہے, کون سے شہر میں کیا ملتا کیا نہیں ملتا, موبائل کے اندر کون سا سافٹ ویئر ہے, کون سا اپلیکیشن ہے, یوٹیوب میں کون سا چینل ہے, یہ سب ہمارے بچوں کو معلوم ہے. لیکن اگر معلوم نہیں ہے تو قرآن کی سورتیں ان کو معلوم نہیں, نماز میں پڑھی جانے والی اتحیات اور دعائے قنوت ان کو نہیں آتی. مکتب سے اپنے بچوں کو جوڑیے, یہی چل کر آپ کو آخرت میں فائدہ دینے والا. تو بادشاہ ہارون رشید ایک مرتبہ جنگل میں جا رہے تھے. جنگل میں جاتے جاتے ایک جگہ دیکھا 70-80 سال کا بوڑھا آدمی. تمہیں نہیں لو ماموں, تمہارے بارے میں بولا ہے نہیں. 70-80 سال کا ایک بوڑھا آدمی آم کا درخت لگا رہا تھا جنگل میں. تو بادشاہ ہارون رشید وہاں سے گزرے, بوڑھے آدمی کو دیکھا تو اپنی سواری روک کر کہنے لگے, کیسا انہیں بوڑھا, آم کا پیڑ ابھی لگا رہا ہے, اس میں پھل کب آئیں گے؟ جب تک انہیں زندہ رہتا یا قبرستان موزن صاحب کی گاڑی میں بیٹھ کو چل جاتا. کی موزن صاحب کی گاڑی معلوم نہیں تم نا, جنازہ. بادشاہ ہارون رشید نے کہا 80 سال کی عمر ہے اور آم کا پیڑ لگا رہا ہے, کیا شوق ہے دیکھو اس کو جینے کا, اتنا یہ بڑا ہو کر پھل دے گا, یہ مر چکا ہوگا. وہ بوڑھا آدمی ہاتھ جو ہے جھاڑتے ہوئے, مٹی وغیرہ جھاڑتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہوا اور بادشاہ سے کہنے لگا, اے بادشاہ جہاں پناہ, ہمارے بڑوں نے آم کا پیڑ لگایا تھا تو ہم آج آم کا پیڑ آم کھا رہے ہیں. ہمارے بڑوں نے آم کا پیڑ, ناریل کا پیڑ لگایا تھا تو آج ہم اس کا پھل کھا رہے ہیں. میں جو یہ پیڑ لگا رہا ہوں اپنے لیے نہیں لگا رہا ہوں, آنے والی نسل کے لیے لگا رہا ہوں. جس طرح بڑوں نے پیڑ لگایا تو اس کا پھل ہم کھا رہے ہیں, آج میں پیڑ لگا رہا ہوں تو آئندہ میرے بچے اس کا پھل کھائیں گے. بادشاہ کا دل بڑا خوش ہوا, بہت سمجھدار بوڑھا ہے. وزیر سے کہا اس کو 1000 انعام دو. کہتا دے, بولے 1000 اشرفی اس کو انعام میں دو. اب وزیر نے 1000 اشرفی اٹھا کر بڑے میاں کو دیا. بادشاہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے تم لگاؤ, میں چلتا ہوں. تو بڑے میاں وہ 1000 اشرفیاں دیکھ لیے, منہ میں پانی آ گیا بڑے میاں کو. خالی ایک بات بولے سواستے 1000 اشرفیاں مل گئے. تو بڑے میاں کہنے لگے بادشاہ سے, ایک اور بات آپ سے بولنا. بادشاہ نے پوچھا کیا بات ہے, بولو.
تو बड़े मियाँ कहने लगे, अय बादशाह, आप कह रहे थे कि मैं पेड़ लगा रहा हूं और इसका फल खाने से पहले मर जाऊंगा, लेकिन देख लीजिए पेड़ अभी मैंने लगाया, अभी इसका फल 1000 अशरफिया मैं हासिल कर चुका हूं। इसका फल 1000 अशरफिया मुझे अभी फौरन इंस्टेंट मिल गए। बादशाह को बहुत पसंद आया इसका जवाब। वजीर से कहा, 1000 अशरफी और दे दो। बड़े मियाँ 1000 अशरफी और ले लिए और हाथ वगैरह उस पर फेरा और अपनी पोटली में रखा। बादशाह कहने लगा, अच्छा अस्सलाम वालेकुम, चलता हूँ मैं। बड़े मियाँ बोले, रुको रुको बादशाह, एक और बात बोलने को दिल चाहता। उधर वजीर परेशान, इन्हें क्या बोल को मर जाता कि फिर बादशाह पैसे देगा था क्या कि। बड़े मियाँ ने बादशाह से कहा, अय बादशाह जहां पना, आम का पेड़ साल में 1 मर्तबा फल देता है, मेरा लगाया हुआ पेड़ ऐसा है कि 2 मर्तबा मुझे अभी फौरन फल दे दिया। पहले 1000 फिर 1000 आए। बादशाह ने वजीर से कहा, 1000 और इसको दे। 1000 अशरफी बड़े मियाँ को और मिल गई। अब वो अशरफी लेकर के उस पे हाथ फेर के और पोटली में रखते रखते कुछ सोच रहा था। वजीर बादशाह के कान में बोलने लगा, अय बादशाह, बुड्ढा बड़ा खराब है, इन्हें बुड्ढा बड़ा खराब है, यहां अगर रहेंगे तो पूरा खजाना खत्म कर देगा, फौरन भाग लो यहां से, वरना और जवाब देगा और या शफियान मार लेगा। बादशाह ने कहा, अच्छा भाई अस्सलाम वालेकुम, भाग गए, वहां से निकल गए। बुड्ढा बड़ा खराब है। तो इस वाकये से क्या सबक मैं आपको देना चाहता हूं, बड़ों ने अपने बच्चों के लिए तोशा तैयार किया तो उन बच्चों को फायदा हुआ। इसी तरह हम लोग अपने बच्चों को तैयार करें, बच्चों की आखिरत को बनाएं, बच्चों को मकातिब के साथ जोड़ें, वरना फिर आखिरत में पछताना होगा। आप मर जाएंगे, आपका बच्चा नमाज़े जनाजा पढ़ने के भी लायक नहीं होगा। हम लोग देखते हैं मस्जिदों में नमाज़े जनाजे का ऐलान होता है, जनाजा रखा है, सारे लोग जनाजे में खड़े हैं। बाज़ मर्तबा 4-5 लोग मस्जिद के बाहर करचीप बांध करके बैठे रहते हैं। अब उनको हम बुलाते हैं, क्या भाई मुसलमान नहीं, क्या आओ जनाजे की नमाज पढ़ो। वो क्या बोलता है, हजरत पेशाब पाक नहीं है। क्या बोलता है, पेशाब से पाक नहीं है, इसलिए हम मस्जिद में नहीं आ सकते, नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकते। ये हाल हो जाएगा हमारे बच्चों का अगर हमने अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता नहीं किया, मस्जिद से नहीं जोड़ा, मदरसे से नहीं जोड़ा, तो ये हाल हो जाएगा। अपने बच्चों को मकतब से जोड़ना, मदरसे से जोड़ना। देखिए ये जितने बच्चे मकतब में पढ़ने वाले हैं, इनका चेहरा आप देखिए, क्या नूर इनके चेहरों पर टपकता है। सफ़ेद लिबास है, सर में पगड़ी है और बाज बाज के चेहरों पे दाढ़ी भी आ गई। और मासूम बच्चे सब ने आकर के यहाँ जो उन्होंने पढ़ा है, पढ़ करके सुनाया, आपने उनको इज्जत से देखा। किसी ने किसी पर कोई ताली नहीं बजाई, कोई शोर या हंगामा नहीं। और स्कूल में क्या होता है, स्कूल के अंदर बच्चे नाचते कूदते हैं, स्कूल में बच्चे अपना जिस्म दिखाते हैं, स्कूल में बच्चे शिर्क और कुफ्र वाले आमाल करते हैं, बच्चे भी और बच्चियां भी। और उनके ऊपर पैसा उड़ाया जाता है, पैसा नीचे गिरता है, उनको झुक कर के लेना पड़ता है। यहाँ बच्चे अल्लाह का कलाम सुनाते हैं, बड़े बड़े लोग उनके सामने खड़े होकर झुक कर के इनाम देते हैं कि ले बेटा तेरा ये इनाम। बच्चों के सीनों में कुरान आएगा, अल्लाह पाक उनको इज्जत अता फरमाएगा। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा है,
اے مسلمان، اگر تو عزت چاہتا ہے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ دنیا والے تیری عزت کریں، تیرا نام بلند ہو، تو قرآن کو عزت دے دے۔ کسے عزت دینا؟ زور سے بولو۔ اللہ کے کلام کو عزت دینے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری عزت کو بڑھا دے گا۔ جس نے بھی قرآن کی تعظیم کی، قرآن کی عزت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شان کو بڑھا دیتا۔ کام بھی دعوتار ہندے، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، کروڑ پتی بھی آتے ہیں، لکھ پتی بھی آتے ہیں، محلے کا بڑا بھی آتا ہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں بھی آتے ہیں، اور مسجد کے امام اور مؤذن بھی آتے ہیں، داڑھی ٹوپی والے بھی آتے ہیں۔ جب وہاں کھانا شروع کرنے کے لیے بولا جاتا ہے تو کھانا کھلانے والے میزبان کیا بولتے ہیں؟ حضرت آندے ٹھہرو۔ کیا بولتے ہیں؟ حضرت آندے ٹھہرو، حضرت کو آنے دو۔ پہلے حضرت آ کر کے بیٹھیں گے، کروڑ پتی بھی کھڑا ہوا ہے، لکھ پتی بھی کھڑا ہوا ہے، لیڈر بھی انتظار میں ہے۔ جب تک کوئی مسجد کا امام یا مؤذن یا داڑھی ٹوپی والا دسترخوان پر نہیں بیٹھے گا، کھانا شروع نہیں کیا جائے گا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ حالانکہ امام صاحب سیدھے سادے آدمی، تنخواہ بھی کتنی معمولی سی، 5,000 امام کو تنخواہ کہتی بھائی، 5,000 روپیہ، 8,000 روپیہ، زیادہ احسان کر دیا تو 10,000 روپیہ دیتے۔ 10,000 روپے میں امام کی ماہانہ کی زندگی گزر جاتی ہے کیا؟ بولو۔ امام صاحب کو ان کی بیوی ہے، بچے ہیں، خالی ایک بار اسپتال جا کر آئے تو 2-3 ہزار روپے اڑ جاتے ہیں۔ اسکولوں کی فیس کتنی ہے، ان کو بھی اپنے بچوں کو دنیاوی لائن سے بھی پڑھانا ہے، گھر میں دین بھی پڑھانا ہے، کتنے سارے خرچے ہیں۔ لیکن ہم لوگ مقتدی کیسے ہیں؟ امام اور مؤذن کی طرف توجہ نہیں دیتے، ان کا اکرام نہیں کرتے، ان کی تنخواہ کی فکر نہیں کرتے، اور اپنی طرف سے بھی امام کو کبھی 150 روپیہ ہدیہ بھی نہیں دیتے۔ ایک نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں، ایک نسخہ۔ اگر آپ اپنی کمائیوں میں اضافہ چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے مال میں، دولت میں برکت چاہتے ہیں، ہر مہینہ چپکے سے امام کو، مؤذن کو دینے کی عادت بنا لو، انشاءاللہ آپ کے گھروں کے اندر برکت اللہ تعالیٰ نازل فرمائے گا۔ عمل کریں گے انشاءاللہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ تو امام کو ہدیہ دینا، مؤذن کو ہدیہ دینا، یہ اللہ کے کلام کی عزت میں ہوتا ہے۔ راستے میں آنے جانے والے کو پکڑ کر آپ دیں گے کیا؟ نہیں دیں گے۔ ان کو کیوں دیں گے؟ اس لیے کہ ان کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کو یہ محفوظ کرتے ہیں۔ ان کی عزت کرنے سے اللہ پاک آپ کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ بمبئی میں ایک بہت بڑے مولانا ہیں، حضرت مولانا منیر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ انہوں نے ایک مرتبہ ایک بچے کا قصہ سنایا۔ کیا سنایا؟ ہائی وے میں ایکسیڈنٹ ہوا، ہائی وے میں ایکسیڈنٹ ہوا، ماں اور باپ اور وہ بچہ 8-9 سال کا بچہ جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہوا، کار پلٹ گئی، باپ کے سر کو چوٹ آئی، خون نکل رہا ہے، ماں کو بھی زبردست چوٹ لگی، خون نکل رہا ہے۔ لوگ ادھر ادھر سے بھاگتے آئے، باپ کو نکالا، ماں کو نکالا، بچہ الحمدللہ صحیح سلامت ہے، بچہ صحیح سلامت ہے، معمولی سی چوٹیں آئی۔ لوگوں نے کیا دیکھا؟ وہ بچہ کبھی باپ کے پاس جاتا ہے، کان میں کچھ بولتا ہے،
تھوڑی دیر میں نکل کر آتا ہے، باپ ماں کے کان میں کچھ بولتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے باپ کے کان میں کچھ بولتا ہے، کبھی ادھر آتا ہے ماں کے کان میں کچھ بولتا ہے روتے ہوئے. تھوڑی دیر میں دونوں کا انتقال ہو گیا، باپ کا بھی ماں کا بھی، وہیں اسپاٹ ڈیتھ. اب یہ بچہ کبھی ماں کو پکڑ کر روتا ہے، کبھی باپ کو پکڑ کر کے روتا ہے. آس پاس کے لوگ اس کو قریب لائے، پانی وغیرہ پینے کے لیے دیا، سینے سے لگائے. جب بچہ تھوڑا سا وہ رونا بند کیا، بچے سے پوچھا، بیٹا ایک بات بتاؤ، ابا مرنے والے تھے، امی مرنے جا رہی تھی، تم ابا کے پاس گئے، کان میں کچھ بولے، امی کے پاس گئے، کان میں کچھ بولے، کیا بول رہے تھے؟ یا کچھ پوچھ رہے تھے ان سے تم؟ موبائل کا پاسورڈ ہے، آج ہمارے نوجوانوں کو ہونا سوچنا، ہمارے نوجوان ہی نا، نوجوان کا تو 15-20 سال کے نام ہے، 7-8 سال کے بچوں کو بھی ہونا موبائل، اور بھی چھوٹے بچوں کو موبائل ہونا. باپ کو ماں کو ستاتے ہیں، اور اتنا ستاتے ہیں کہ ماں باپ تنگ آ جاتے ہیں. اور اصل میں ماں باپ نے ہی ان کی عادت کو بگاڑا ہوا ہوتا ہے. ماں باپ اگر اپنے بچوں کے سامنے ایسا نہ کرتے، ماں باپ اگر اپنے بچوں کے سامنے گانے وغیرہ فلم وغیرہ نہ دیکھے ہوتے، خالی بات کر کے فون کو رکھ دیا جاتا، بچے بھی یہی سمجھتے کہ یہ خالی بات کرنے کے واسطے. لیکن باپ بھی ایسے کرتا رہتا، ماں بھی کیا کہ جھاڑو لگاتا ہے انہیں. ایسا کرنے سے بچوں کی بھی عادت ہو گئی. وہ لے لگاؤ، جسے بات کرنا نہیں آتا 2-3 سال کا بچہ بھی موبائل ہاتھ میں لیتا، ایسا کرتا رہتا. کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ جب تک موبائل اوپن کر کے نہیں دیں گے بچہ کھانا نہیں کھاتا. ایسا ماحول ہو گیا. بچے موبائل کا گیم کھیل کر نیند میں بھی ایسا کرتے رہتے. کرتے نہیں کرتے بھائی؟ ہاسپٹل میں آپ ذرا جا کر کے دیکھیے، نیورولوجسٹ جو رگوں کا ڈاکٹر ہوتا ہے، ایک بار خالی وہاں جا کر کے آپ دیکھو، آپ نیورولوجسٹ کے ہاسپٹل میں جا کر کے ذرا دیکھیے، 2-4 بچے آپ کو ضرور ملیں گے، آنکھ تو ٹھیک ہے لیکن ان کو سامنے کا نظر نہیں آتا، سائیڈ کا نظر آتا. ایسے ہو رہے بچے. اسپائنل کارڈ خراب، گردن کی رگوں میں خرابی، بیماری، ہڈیوں کے اندر گروتھ نہیں. پرانے لوگ 50 کلو کا ڈیگ اکیلے اتارتے تھے، اب جماعت میں کھانا تیار ہوتا ہے. آج کل کے نوجوان 5-6 مل کر کے ایک ڈیگ نیچے نہیں اتار سکتے. اماں بولتی کمر میں درد ہے بولتی. وجہ کیا ہے؟ موبائل. دن بھر ایسے کرتے رہتے ہیں، اور ایک کونے میں وہ فارم کی مرغی جالی میں بیٹھنے کھاتی. دیکھو ویسا ہمارے نوجوان برقع اوڑھنے کو گھر میں کونے میں بیٹھنے کو ایسا کرتے رہتے. اس قدر کمزوری آ گئی. تو میں بول رہا تھا، لوگوں نے اس بچے سے پوچھا، بیٹا اپنی امی سے تم کیا بول رہے تھے، ابا سے کیا بول رہے تھے؟ تو اس بچے نے کہا، میں اپنی امی سے ابا سے کلمہ پڑھنے کو بول رہا تھا. کیا بول رہا تھا بھائی؟ لوگوں نے پوچھا کلمہ تم کو کس نے بتایا؟ تو اس بچے نے کہا، میں ہمارے محلے کی مسجد میں، مکتب میں مولانا کے پاس پڑھنے جاتا ہوں، استاذ کے پاس پڑھنے جاتا ہوں. ہمارے حافظ صاحب نے، مولانا صاحب نے ہمیں پڑھایا ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس آدمی کا آخری کلام کلمہ ہو لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں چلا جائے گا. میں نے اپنے استاد سے مسجد میں، مکتب میں یہ سیکھا ہوا ہے. میں نے دیکھا میرے ابا مرنے والے ہیں، میں نے ابا کے کان میں جا کر کے کہا لا الہ الا اللہ. ادھر دیکھا امی مرنے جا رہی ہے تو امی کے کان میں آ کر کے کہا لا الہ الا اللہ. مکتب میں پڑھنے والا بچہ آپ کو مرنے نہیں دے گا بغیر ایمان کے. وہی اگر خالص اسکول میں پڑھنے والا بچہ ہو،
اور ماں باپ مرنے جا رہے ہوں، ذرا فنگر پرنٹ دیا لو. اسکول کا بچہ رہا تو کالج کا بچہ رہا، دین سے کوئی لینا دینا نہیں، انہیں کیا کرتا، ابا ذرا فنگر پرنٹ، موبائل اوپن ہویا دے، پھر پاسورڈ کیا کی بول ڈالو، فون پے کا پاسورڈ بولو. یہ کام کرتے ہیں ہمارے بچے. اپنے بچوں کو مکتب سے جوڑیے، مدرسے سے جوڑیے. اور جو بچیاں مکتب میں پڑھتی ہیں ان کی کیا شان ہے. مکتب میں پڑھنے والی بچیوں کو اللہ تبارک و تعالی ایسی ہمت عطا فرماتا ہے کہ جب وہ کسی کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے نا، اچھوں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں. ایک بچی نے اگر پڑھ لیا، ایک بچی نے اگر قرآن کو سیکھ لیا، ایک بچی نے اگر عقائد کو، مسائل کو، سیرت کو، دعاؤں کو، اخلاق کو مکتب میں رہ کر کے سیکھ لیا، یہ بچی جب جائے گی نا اپنے گھر، امی کو سکھائے گی، ابا کو سکھائے گی، ابا کو مار مار کر کے سکھائے گی. باپ جو ہے بیٹے کو بھگا دیتا، بیٹی کو نہیں بھگا سکتا. بیٹی سے اتنا پیار ہوتا ہے باپ کو. اور جب یہ بچی اسکول میں جائے گی اپنے سہیلیوں کو بھی سکھائے گی. ایک برقع پہننے والی بچی، حضرت ٹائم ہے گا تو بولو، نہیں تو سٹاپ کرو. ہاں ٹائم ہے، پرمیشن ہے تو کان تو بیان ہوا، کتنا لمبا کرے بیان بولے تو پھر مشکل ہو جاتا. خالی ایک واقعہ بچیوں کے بارے میں بھی، اس کے بعد ختم انشاءاللہ، پھر سب بھی مل کر کھائیں گے. وہ مکتب میں پڑھنے والی بچی تھی، برقع پہن کر کے کالج سکول جایا کرتی تھی. سکول کالج میں پڑھنے والے لوگوں نے اور لڑکیوں نے اس کو چھیڑا. ہاں تو کیا قید میں ہے؟ کس میں ہے؟ قید میں ہے. تجھے جکڑ کر کے رکھا ہے اسلام نے، تو برقعے کے اندر ہے. ہم دیکھو کس قدر فیشن میں ہے، ہمارا پینٹ دیکھو، ہمارا ٹی شرٹ دیکھو. تو مسلمان بچی نے سوچا کہ ان کو جواب دینا. اور جب بچی کے اندر دین ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ جواب ڈال دیتا ہے. آدمی کے اندر فکر ہو، تڑپ ہو، اللہ تعالیٰ خود بخود جواب ڈال دیتا ہے. تو وہ بچی گھر آئی، اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میں ان کو کیسے سمجھانا برقعے کے بارے میں. اللہ نے اس بچی کے دل میں بات ڈالی، جاؤ یہ کام کرو. تو صبح ہوئی، اسکول جانے لگی، کالج جانے لگی بچی، تو اس نے 4 ماؤس بیگ میں رکھ لیے. ایک ماؤس کو چھٹلا ہے، 3 ماؤس کو چھٹلا نکالا ہوا ہے، چھلکے کے بغیر 3 کیلے اور 1 کیلے کو چھلکا ہے. کیریئر میں رکھ لیا، چلی گئی. جب انٹرول میں کھانے کے لیے بیٹھے تو کیریئر اس نے کھولا اور کہا لو ماؤس کھاؤ، کیلا کھاؤ. تو سامنے والی لڑکی نے چھلکے والا ماؤس لیا. اس نے کہا رک جاؤ، تم لو، کون سا ماؤس کھاؤ گی؟ اس نے بھی چھلکے والے کیلے پر ہاتھ رکھا. تو اس لڑکی نے جواب دیا، دیکھو میری مثال چھلکے والے کیلے کے مانند ہے اور تمہاری مثال بغیر چھلکے کے کیلے کے مانند ہے. تم خود نے، تمہارے نیچر نے، تمہارے فطرت نے تم کو یہ دماغ میں بات ڈالی کہ جو کیلا چھلکا والا ہے وہ ہر قسم کے بیکٹیریا سے بچا ہوا ہے. فطرت کے اندر اللہ نے یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ تم چھلکے والے کیلے کو لے رہی ہو. اسی طرح سنو، جو پردے میں ہوتی ہے وہ چھلکے والا کیلا ہے، اس پر کسی کی نظر نہیں پڑتی. شرابی آتا ہے، کبابی آتا ہے، راستے میں ہر قسم کے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، برقعے والی لڑکی کو دیکھتے ہیں تو سائیڈ سے نکل جاتے ہیں. وہی اگر پینٹ ٹی شرٹ میں کوئی بچی جاتی ہے، دور سے ہی اس کا فوٹو لیا جاتا ہے اور قریب سے چلتے ہیں، ہاتھ بھی اس کو لگانے کی کوشش کرتے ہیں، چھیڑ چھاڑ بھی اس کے ساتھ کرتے ہیں. اب تم بتاؤ کہ برقع زیادہ عورت کے لیے حفاظت کرنے والا ہے یا تمہارا پینٹ ٹی شرٹ؟ تب ان غیر مسلم بچیوں کو بات سمجھ میں آئی.
تو عورتوں کے اندر جب دین آتا ہے تو اللہ تعالیٰ عورتوں کے ذریعے ایسے ایسے کام لیتا ہے. اور جب بچی اس کی شادی ہو جاتی ہے، کسی خاندان میں جاتی ہے، اپنے شوہر کو نماز سکھائے گی، غسل سکھائے گی، وضو سکھائے گی، اپنی ساس کو نمازی بنائے گی، سسر کو نمازی بنائے گی. جس محلے میں، جس گاؤں میں وہ بچی جائے گی، اس کے سینے میں جو اللہ کا کلام ہے، دین کا علم ہے، اسے خاموش رہنے نہیں دیتا. وہ دل اس کو شکایت کرتا رہتا ہے، اتنا تو نے سیکھا ہوا ہے، 4 آدمی کو سکھا. تو وہ بچی کے سینے میں جو اللہ کا کلام ہے، دین کا جو علم ہے، وہ اس کو اٹھاتا رہتا، جگاتا رہتا. تو وہ بچی کیا کرتی؟ اڑوس پڑوس کی بچیوں کو بلاتی ہے، آؤ میں تمہیں وضو سکھاؤں گی، آؤ میں تمہیں کلمہ سکھاؤں گی، نماز سکھاؤں گی. ایک بچی کو آپ نے پڑھا دیا، سمجھ لو ایک خاندان کو آپ نے پڑھا دیا. بچیوں کو مکتب سے جوڑیں، بچوں کو مکتب سے جوڑیں، چھوٹے بھی پڑھیں، بڑے بھی پڑھیں. آپ کے پورے گاؤں میں کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہونا چاہیے جس نے نورانی قاعدہ کو نہ پڑھا ہو، جس نے قرآن کی تصحیح نہ کروائی ہو، جس نے 4 رکعت نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک امام صاحب کے سامنے پڑھ کر نہ دکھایا ہو. عمل کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ آپ کا یہ ننجم پیٹ ہے، میں فخر کے طور پر نہیں بول رہا ہوں، ایک احساس ہوا تو بول رہا ہوں. بہت بڑی بڑی جگہ بھی میں بیان کرنے کے لیے گیا، حیدرآباد بھی گیا، اڑیسہ بھی گیا، دلی بھی گیا. ایسی جگہ گیا جہاں آدمی کے لیے کوئی سواری نہیں ملتی، پانی کے جہاز میں جانا پڑتا ہے. بہت جگہوں پر گیا ہوں، مکاتب میں، مساجد میں، کانفرنسز میں دین کی باتیں کرنے کے لیے. بہت سارے مکتبوں کو میں نے دیکھا، لیکن آپ کے ننجم پیٹ کا یہ مکتب اتنا چھوٹا علاقہ ہے، ایسے ایسے داڑھی پگڑی والے یہاں پڑھ رہے ہیں. بڑا خوش ہوا. میں تو ان سب کو دیکھ کر کے مولوی سمجھ رہا تھا کہ جلسے میں بیان سننے کے لیے آئے ہیں، آس پاس کے یہ سب امام صاحب ہوں گے. لیکن جب حضرت نے ان سب کو کھڑا کر کے ختم قرآن سنوایا اور ان سے دعائیں سنوائی، تب مجھے احساس ہوا کہ یہ سب سٹوڈنٹس ہیں. ایسا نمونہ انہوں نے پیش کیا ہے کہ پورے ضلع کے لیے عبرت لینی چاہیے کہ ہر جگہ ایسے چھوٹے بڑوں کی تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس مکتب کو، مکتب مدرسہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کامیاب فرمائے. نام بھی کتنا شاندار ہے، عمر بن خطاب. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ، 2.5 پارے کی سورت، کتنے پارے کی؟ 2.5 پارے، جسے رمضان میں تراویح میں 2 دن میں پڑھایا جاتا ہے. 2 دن میں 40 رکعتوں میں پڑھایا جاتا ہے. اتنی بڑی سورت. حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم، انہوں نے اس سورت کو یاد کیا تو کتنے سال لگے معلوم؟ آج لوگ بولتے ہیں حضرت ہم نہ کالے ہو، ہمیں یاد نہیں کر سکتے، ٹائم نہیں ہمارے پاس، یا ذہن کام نہیں کرتا. اس طرح لوگ شکایت کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ کو 12 سال میں یاد کیا. کتنے سال میں؟ 12 منٹ نہیں، کتنے سال میں؟ 12 سال لگ گئے حضرت کو یاد کرنے میں، لیکن چھوڑا نہیں اس کو یاد کرنا. تو ہمیں بھی جو ہے اس طرح پٹ پکڑ کر کے کم سے کم روز مرہ کی دعائیں، 4 رکعت نماز میں پڑھی جانے والی سورتیں، اتحیات، دعائے قنوت، نماز جنازہ کی دعائیں، یہ سب بڑی عمر والوں کو کم سے کم بیسک نالج سیکھنا ضروری ہے. عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.